بعض مصروفیات کی بنا پر ہمارے بڑے مرکزی ساتھی غائب ہیں. علامہ بھی کہیں نایاب ہیں, حنیف بھائی بھی نایاب ہیں, اور اس کا نتیجہ یہ ہے کہ یہ نکلا ہے کہ ابھی نعت پڑھنے والے دوست جو ہیں وہ بحران کا شکار ہو گئے. لیکن کوئی نہیں, محفلوں کو گرم رکھنا یہ اللہ کریم نے ہمیں بچپن سے اس صلاحیت سے نوازا ہے. تو بات نثر میں ہو یا نظم میں ہو, ہر دو صورتوں میں جب اس کو محبت میں کے رنگ میں رنگا جائے نا تو دل پر ہٹ ضرور کرتی ہے, خواہ نثر میں ہو خواہ نظم میں. بات جب محبت کے نور کے ساتھ کی جائے گی تو دل پر ایک اپنی تاثیر طاری کرے گی. تو اعلیٰ حضرت کی نعت کے حوالے سے میں ابھی بدر جی سے یہ بات کر رہا تھا کہ اعلیٰ حضرت کی نعت پہلے بڑی ٹریننگ مانگتی ہے, اور دلچسپ بات یہ ہے کہ اعلیٰ حضرت کی نعت جب دوست پڑھتے ہیں نا تو جتنے وہ علمی نوعیت کے شعر ہیں ان سب کو درمیان میں سے سینسر کر جاتے ہیں. تو اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ اعلیٰ حضرت کے کلام کی علمی جہاد جو ہے وہ پبلک کی نگاہوں سے پوشیدہ رہتی ہے. تو نعت جب بھی, یہ تربیتاً بات کر رہا ہوں, کسی چھوٹے عزیز کی کوئی دل آزاری نہیں کر رہا. ابھی جو ساتھی یہاں پڑھ رہے تھے ساجد بھائی, یہ بڑے اعلیٰ درجے کے کوالیفائڈ ساتھی ہیں, اور میں ہمیشہ کوشش کرتا ہوں کہ یہاں پر اس دوست کو لاؤں کہ جس کو اگر بطور سند پیش کرنا پڑے تو کیا جا سکے. ٹھیک ہے نا؟ اس لیے جو نعت بھی پڑھنی ہو اچھی طرح خوبصورت تیاری کر کے آئیں. اور اب ایک نعت مجھے بڑی پسند ہے جو یہ پڑھا کرتے ہیں, لیکن ابھی میں نے ان سے پوچھا وہ نعت پڑھیں, سینکڑوں مرتبہ مجھے سنائی ہے, لیکن ابھی کہہ رہے ہیں مجھے یاد ہی نہیں. اور یہ ان کا قصور نہیں ہے. ہم نے دیکھا ہے کہ اہل حق کی محافل میں بعض اوقات سارے کا سارا علم ایک طرف رکھ دیا جاتا ہے, اور کسی ایسی لائن پہ انسان کا رہوار فکر چل پڑتا ہے. رہوار گھوڑے کی آنے ہیں رہوار فکر انسان کا کسی ایسی لے پہ چل پڑتا ہے کہ انسان کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتا. آپ یقین کیجیے میں کئی دفعہ یہاں تیاری کر کے کہ جی آج فلاں بات کرنی ہے, جب یہاں آیا تو ایک گل ہی کافی یارو, بہتیاں کیڑیاں گلاں, کوراں دے ہاتھ ڈور بلوچے جدھر چلا وے چلا. پتہ نہیں ہوتا کہ اوپر سے کون سی لہر آئی اور اسی لہر میں بات شروع ہو گئی. تو اس طرح اہل حق کی محافل میں اس طرح کی بات بنتی ہے. آج کافی ساری باتیں کرنی ہیں, اور نعت خوانوں کے کم ہونے سے ایک فائدہ یہ بھی ہوتا ہے کہ باقی باتیں ہو جاتی ہیں. جی ہاں, نعت خوان اگر کم ہو تو اس کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ کچھ باتیں انسان جو کرنا چاہتا ہے وہ ہو جاتی ہیں, ان کے لیے ٹائم نکل آتا ہے. تو ایک تو یہ کہ آپ دوستوں کو دربار عالیہ باڑہ شریف کے سفر میں اور سفر کے بعد دربار شریف میں جس انکنوینئنس کا سامنا کرنا پڑا اس کا ذمہ دار نہ میں ہوں نہ حضرت صاحب مبارک ہے. اس کے ذمہ دار ہمارے سارے پیر بھائی ہیں یا ہم خود ہیں, باقی دوست جو ہیں. اصل بات یہ ہے کہ اگر ایک ترتیب سے ملاقات چلتی رہے تو چلتی رہتی ہے. ایک جگہ پر دوستوں کا جمگھٹا ہو جانا, اور بعض ہمارے دوست الحمدللہ پڑھے لکھے تھے اور ملاقات کے لیے
زور نہیں لگایا. بعض دوست ایسے ہوتے ہیں جو بالکل دیوانہ وار آگے بڑھتے ہیں اور باقی ساریوں کو بھی رونے تو ڈالتے ہیں اور ملاقات بھی نہیں ہوتی. تو آپ دوستوں کو جو انکنوینئنس ہوئی ہے اللہ تعالیٰ اس کا اجر عطا فرمائے گا. آپ نے مرشد کریم کی زیارت کر لی, آپ یقین کیجئے کہ خود ان کی یہ حالت تھی جو تھوڑی سی آج میری بھی ہے. حضرت مرشد کریم کی یہ حالت تھی کہ یقین مانیں کہ ان سے اٹھا نہیں جا رہا تھا. حضرت صاحب میرے ساتھ تھے, ان سے پوچھیں کہ جب ہم قریب گئے تو ہم آگے گزرنے لگے تو مجھے میرے ساتھ ذرا شفقت فرماتے ہیں, بڑی محبت فرماتے ہیں. مجھے فرمایا تم رک جاؤ ادھر میرے پاس. میں تھوڑی دیر وہاں کھڑا ہو گیا. آپ سب دوستوں کے بارے میں حضور نے پوچھا, کتنے دوست آئے ہیں, کہاں ہیں, کوئی دشواری تو پیش نہیں آئی. یہ سارے سوالات حضور نے باقاعدہ آپ سب لوگوں کی خیریت پوچھی. اور میں نے جہاں تک ممکن تھا, اب ظاہر فردن نام بتانا تو مشکل تھا, لیکن جہاں تک ممکن تھا میں نے دوستوں کے احوال اور کیفیات جو تھیں وہ پیش کی. اس کے بعد حضرت نے جو ارشاد فرمایا کہ مجھے اٹھاؤ, آپ یقین کیجئے کہ ہم نے پکڑ کر جب حضرت کو اٹھایا تو ایسے لگا جیسے اب آگے بیان کی سکت نہیں ہے. چہرہ ہے کہ آفتاب کی طرح روشن, اور بدن ایسے ہے جیسے بالکل اس میں جان ہی کوئی, یعنی اتنی نقاہت اور اتنی کمزوری, اس کے باوجود طریقت کا کام ہو رہا ہے. صبح سے لے کے شام تک بیٹھنا مخلوق میں, شام سے لے کے صبح تک بیٹھنا خالق کے ساتھ, کوئی آسان کام نہیں ہے, بڑا مشکل کام ہے. تو اگر آپ کو صرف زیارت میسر آ گئی تو اس کو آپ غنیمت سمجھیں. ہم یہ کر سکتے ہیں کہ کسی دن اسپیشل پروگرام بنا لیں اور اس دن صرف ہم ہوں اور کوئی بھی نہ ہو. کوئی ایک دن رکھ لیں گے. ہاں اچھا, ہاں چھٹی بھی ہوتی ہے. جی حضرت فرما رہے ہیں وہ دن اتوار ہونا چاہیے, کیونکہ اتوار والے دن وہاں ذرا لوگ کم ہوتے ہیں اور چھٹی بھی ہوتی ہے. تو ہمارے دوستوں میں سے اکثر کو چھٹی ہوگی تو کوئی ایک دن رکھ لیں. لیکن اگلا 1-1.5 مہینہ ہمیں صبر کرنا ہوگا, کیونکہ آج کل میں جو کچھ کر رہا ہوں وہ مجھے پتا. ساری رات مطالعے میں گزارنا اور صبح کی نماز پڑھ کے تھوڑی دیر کے لیے سونا, لیکن اس میں بھی پھر ہمارے ماشاءاللہ محب اتنے ہیں کہ یہ پتہ ہونے کے باوجود بھی کہ اس نے ٹائم پر آج کل پابندی لگا رکھی ہے, پھر بھی کہتے ہیں میں آخا ملی چھا. اب یہ میں آخا کا جو فارمولہ ہے نا, یہ اتنا خطرناک ہے خاص طور پر میرے لیے کہ میں آپ دوستوں سے 1-1.5 ماہ کی یعنی اس لحاظ سے اجازت مانگوں گا کہ باڑہ شریف کا پروگرام یا دیگر پروگرامز جو ذرا سے پینڈنگ ہیں, یہ 1-1.5 ماہ تک آپ کو کچھ انتظار تھوڑا سا اور بھی کرنا پڑے گا. آج بہت ساری باتیں اور بھی کرنا ہے. ایک تو مخدوم اہل سنت حضرت علامہ شاہ احمد نورانی رحمۃ اللہ علیہ کا وصال ہوا. آج ہمارا اخلاقی اور روحانی فرض ہے کہ ہم ان کے ایصال ثواب کے لیے کچھ نہ کچھ ضرور پیش کریں. ایک بات تو یہ. دوسری بات یہ ہے کہ میں نے پچھلی دفعہ آپ کو عرض کیا تھا کہ کتاب جسمانی امراض کے روحانی شفا خانے میں نے پرنٹ کرا لی. اس کی 1000 کے قریب کاپیز ہم تک پہنچ چکی, اور اس میں مسلک کی اشاعت کا پہلو ایک اور
علمی پہلو 2 اور اپنے لیے فنڈز کی کلیکشن 3. یہ بات کرتے ہوئے میں شرما نہیں رہا بلکہ اوپن کہہ رہا ہوں کہ اب دوستوں کو تھوڑا سا کمر مضبوط کر کے مردانہ وار کام کرنا چاہیے، تاکہ ہمارا جو مرکز ہے اس کے لیے ہم کوئی کام کر کے اپنے سیمینارز کے لیے، اپنے نشست و برخاست کے لیے، اپنے اٹھنے بیٹھنے کے لیے، اپنے علمی کاموں کے لیے کوئی جگہ مہیا کر سکیں. اس مقصد کے لیے جو کچھ میں کر رہا ہوں وہ انشاءاللہ آپ کے سامنے ہے اور سامنے آ جائے گا. اور جو کچھ آپ نے کرنا ہے وہ ظاہر ہے آپ ہی نے کرنا ہے. بعض کام ایسے ہوتے ہیں نا کہ جہاں پر قبول ہے صرف خود ہی کہنا پڑتا ہے، ہاں؟ وہاں کوئی کہے تو بات بگڑ جاتی، ٹھیک ہے نا. تو یہ قبول ہے آپ کو کہنا پڑے گا، یعنی جو ڈیوٹی آپ کی لگے وہ آپ نے کرنی ہے. تو میں نے ابھی پچھلے دنوں، حالانکہ میرے پاس فنڈز کی کمی ہوتی ہے، ذاتی فنڈز کی بہت کمی ہوتی ہے، لیکن جب میں کوئی کتاب دیکھتا ہوں نا تو پھر مجھ سے رہا نہیں جاتا. میری تمنا ہوتی ہے کہ یہ کتاب ہماری لائبریری میں ہو. کل جب کوئی ریفرنس کوٹ کرنا پڑے تو انسان ریفرنس دے سکے. میرے ایک دوست تشریف لائے کوئٹہ سے، ڈاکٹر احسان اللہ، ان کا نام آپ یاد رکھیں، اس لیے یاد رکھیں کہ وہ ہمارے وہ محسن دوست ہیں کہ جنہوں نے میرے لیے وہ موتی اکٹھے کیے ہیں اور نقشبندیہ کی وہ تحریریں کہ جن کا عام آدمی تصور بھی نہیں کر سکتا، وہ انہوں نے ہمارے لیے مہیا کی. مثلا حضرت مولانا محمد ہاشم صاحب سمنگانی دامت برکاتہم العالیہ ورحمۃ اللہ تعالی علیہ، ہمارے دادا مرشد، آپ بہت بڑے عالم تھے اور بہت بڑے صوفی تھے، اور حضرت کی ہر ادا، ہر لہجہ، ہر لمحہ کرامت. یعنی آپ حیات رسول کا مطالعہ کریں صلی اللہ علیہ وسلم، اور حضرت مولانا محمد ہاشم صاحب سمنگانی رحمۃ اللہ علیہ کے حیات طیبہ کا مطالعہ کریں. جس طرح سرکار کے معجزوں کا تواتر رہا ہے، اسی طرح مولانا سمنگانی رحمۃ اللہ علیہ کے کرامات کا تواتر رہا ہے. کوئی نہیں کہہ سکتا کہ میں نے حضرت شیخ سمنگان کو دیکھا ہے اور کرامت نہیں دیکھی. یعنی اس طرح کی شخصیت. حضرت قبلہ پیر پیران صاحب ارشاد فرماتے ہیں کہ کسی آدمی نے آ کر کہا حضور دعا فرمائیں کہ اللہ کریم مجھے مالی طور پر مضبوط فرمائے. آپ نے فرمایا نماز پڑھو. نماز پڑھنے لگے تو اس آدمی نے دیکھا کہ حضرت کی جیب سے لال اور موتی اور زمرد اور طرح طرح کے جواہرات زمین پر گرنا شروع ہو گئی اور ڈھیر لگ گئے. اور وہ بندہ نماز کے باوجود دیکھ رہا ہے، ڈھیر لگ گئے جواہرات اور لال اور زمرد کے. تو جب نماز ختم ہوئی تو وہ سارے جواہرات پھر غائب. اس نے پوچھا حضور یہ کیا تھا؟ آپ نے فرمایا کہ بے میاں ہم تمہیں یہ بتانا چاہتے تھے کہ ساری کائنات کے خزانے ہماری مٹھی میں ہیں. اگر ہم چاہیں تو خزانوں کے انبار لگا کے رکھ دیں، لیکن ہم یہ نہیں چاہتے. عالم اسباب میں جو سبب کے ذریعے آتا ہے وہی ہماری ڈیمانڈ ہے، اس سے زیادہ کچھ نہیں چاہیے. اب حضرت شیخ سمنگان ایک شاعر بھی تھے، ایک عالم بھی تھے،
ایک مفتی بھی تھے، ایک رائٹر بھی تھے، اور ایک چوٹی کے صوفی بھی تھے، جن کے مریدوں میں حضرت شہنشاہ خراسان حضرت صاحب مبارک جیسی ہستی ہے۔ اب آپ اندازہ کریں ان کا اپنا مقام کتنا بڑا ہوگا۔ تو لیکن حضرت کی تحریر کے لیے دنیا ترس رہی ہے کہ حضرت شہنشاہ سمنگان کی کوئی تحریر مل جائے۔ ڈاکٹر احسان اللہ صاحب نے پورا افغانستان پھر کے اور حضرت کے گھر میں جا کر حضرت کی جو ساری تحریریں تھیں وہ اکٹھی کر کے میرے لیے لے گیا، اور وہ انہوں نے مجھے گفٹ کیے، جن تحریروں کی خاطر ساری دنیا تڑپ رہی ہے، وہ الحمدللہ اب آپ کے گھر میں ہے۔ اس پر آپ جتنا شکر کریں، جتنا فخر کریں، اور جتنا خدا کی بارگاہ میں سجدہ ہائے شکر ادا کریں کم ہے۔ تو آپ دعا فرمائیں کہ ہمیں وہ تحریریں مخلوق کے لیے ان کو مینیج کرنا اور مخلوق تک پہنچانے کا شرف حاصل۔ تو اب وہ چند دن پہلے ڈاکٹر صاحب تشریف لائے تو حضرت نے بیروت سے کچھ کتابیں منگوا کے اور کچھ پتہ نہیں کہاں کہاں سے اکٹھی کر کے تو میرے لیے لے کے آ گئے۔ الابریز جو خالص عربی زبان میں ہے اور حضرت عبدالعزیز دباغ کے ملفوظات کا مجموعہ ہے، جو نقشبندی ولی اللہ ہے، اور اس کا بعد میں ترکی میں ترجمہ ہوا، اور ایک یونیورسٹی کے وائس چانسلر نے آپ کے ملفوظات کو لکھا۔ امی ولی اللہ ہے۔ میں آپ کو ریکمینڈ کرتا ہوں کہ یہ کتاب ڈاکٹر پیر محمد حسن صاحب نے اس کا ترجمہ کیا ہے، اور جنہوں نے رسالہ قشیریہ کا ترجمہ کیا ہے، ابو القاسم القشیری۔ حضرت ابو القاسم القشیری وہ ولی اللہ ہیں، وہ درویش ہیں کہ تاریخ اسلام کی وہ امہات الکتب، وہ سورس بکس، وہ ابتدائی سورسز کہ جس سے تصوف کا ہر طالب علم ریفرنس لیتا ہے، ان کی دو کتابیں ہیں، رسالہ قشیریہ اور الرسائل القشیریہ۔ یہ دو مختلف ہیں، بعض اوقات لوگ کنفیوز کر جاتے ہیں۔ تو ڈاکٹر صاحب نے رسالہ قشیریہ پتہ نہیں کہاں سے پک کیا، لا کے میرے لیے رکھ دیا، کہا جناب یہ لیں، یہ آپ کی لائبریری میں ہونا چاہیے۔ الابریز کا عربی متن اور ان دونوں کتابوں کا ترجمہ ڈاکٹر پیر محمد حسن صاحب نے کیا۔ اچھا، تو یہ ادارہ تحقیقات اسلامیہ، اسلامک یونیورسٹی والے، اس کے جو پہلے ہیڈ تھے، آج کل تو مختلف حضرات ہیں نا، ڈاکٹر ساجد الرحمان صاحب بھی وہیں پر ہیں، لیکن اس کے جو پہلے ہیڈ تھے وہ حضرت ڈاکٹر پیر محمد حسن صاحب۔ یہ وہ شخصیت ہیں کہ جنہوں نے پاکستان میں تصوف کی دنیا میں چوٹی کا کام کیا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اب ان کی یہ کتابیں رسالہ قشیریہ اور الابریز جو انہوں نے ترجمہ کیا ہے، یہ لے کے ڈاکٹر صاحب تشریف لے آئے۔ اس کے بعد ایک تفسیر ہے قرآن عظیم الشان کی، تصوف پر تفسیریں بڑی کم ہیں، یعنی قرآن عظیم کی صوفیانہ تفاسیر، اور جس میں کسی سلسلہ طریقت کے مطابق یا اولیاء کے تحریروں کے مطابق کسی مفسر نے قرآن عظیم الشان کی تفسیر لکھی ہو، جس طرح علامہ قاضی ثناء اللہ صاحب پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر مظہری لکھی ہے۔ حضرت مظہر جانے جانا کے مرید تھے اور بڑے چوٹی کے حنفی تھے، ٹھیک ہے نا، تو انہوں نے تفسیر مظہری لکھی اور اپنے مرشد کی بارگاہ میں پیش کرنے کے لیے لکھی۔ اب تفسیر مظہری وہ تفسیر ہے کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ نقشبندیوں کی کوئی تفسیر پڑھیں تو آپ تفسیر مظہری پڑھیں۔ یہ ہمارے کتاب خانے میں عربی بھی موجود ہے، اس کا ترجمہ بھی موجود ہے، اور دلچسپ بات یہ کہ سب سے پہلے اس کا جو ترجمہ کیا وہ قاضی عبدالدائم، مولانا عبدالدائم ہیں، کوئی قاضی عبدالدائم تو یہ ہری پور والے ہیں نا، یہ نہیں، مولانا عبدالدائم صاحب ہیں، انہوں نے اس کا ترجمہ کیا جو دیوبندی مکتبہ فکر کے تھے،
ابھی ضیاء القرآن والوں نے اس کا وہ ترجمہ شائع کیا ہے جو خالصتاً ہمارے اہل سنت کے مکتبہ فکر سے تعلق رکھتا ہے. آپ دوستوں کو چاہیے کہ اس کی طرف بھی توجہ کریں اور یہ تفسیر آپ کے پاس ہونی چاہیے. سلسلہ نقشبندیہ کے مشہور معروف بزرگ حضرت علامہ محمود آلوسی رحمۃ اللہ علیہ کی تفسیر روح المعانی، وہ بھی ہمارے کتاب خانے میں موجود ہے، مظہر بھی موجود ہے. یہ تفسیر خالصتاً نقشبندی مکتبہ فکر کو پیش کرتی ہے. یہ میں ان دوستوں کی علمی پیاس پہ جا رہا ہوں کہ جو کل جنہوں نے شاہینی پرواز کرنی ہے، کل جنہوں نے دین کا ڈیفنس کرنا ہے، اس علمی میٹیریل کو سامنے رکھیں، مطالعہ کر کے میدان میں بات کریں تاکہ کسی کو پتہ چلے واہ سیفی ہو. جب کوئی بات کرے تو کہے کہ واہ سیفی ہو، واہ نقش بندی ہو، واہ مجددی ہو. ٹھیک ہے نا؟ تو اس طرح جس تفسیر میں قرآن عظیم الشان کی صوفیانہ تفسیر کی گئی ہو اس کو اصطلاح مفسرین میں تفسیر اشاری کہتے ہیں. ٹھیک ہے، یاد رہے گا، تفسیر اشاری. تو بہت سارے صوفیاء نے، اب امام ابو القاسم القشیری نے جہاں رسالہ قشیریہ لکھا اور الرسائل القشیریہ لکھا، وہاں تفسیر قشیری بھی لکھی. ٹھیک ہے، ڈاکٹر صاحب وہ تفسیر اٹھا کر بھی میرے پاس تشریف لے جناب، یہ بھی لو. اچھا، تو الحمدللہ یہ ہمارا کتاب خانہ اب اتنا رچ ہو چکا ہے کہ وہ دنیا کا ریئرسٹ میٹیریل کہ جو تلاش کرنے کے لیے انسان کو وقت لگتا ہے، مدتیں لگتی ہیں، صدیاں لگتی ہیں، اللہ کریم کے فضل و کرم سے بولے. اچھا، اس کے بعد فرماتے ہیں کہ اب میں آپ کو ایک ایسا تحفہ دیتا ہوں جو بہت کم علماء کے پاس ہوتا ہے. میں نے کہا جناب فرمائیے. تاریخ الکبریٰ پیش کر دی جو 8 جلدوں میں ہے. التاریخ الکبریٰ یہ کس کی ہے میں آپ کو بتاتا ہوں، یہ آپ نے کبھی نہیں سنا ہوگا، مجھے پتا ہے. کوئی پڑھے یا پڑھائے تو کوئی سنے. وہ لوگ جو کہتے ہیں نا کہ جناب والاتا منساں جے بخاری نہ ہو سی. ٹھیک ہے، خاص ساری زندگی میں کہیں بخاری دیکھی نہ ہو. انگیٹھی کو بھی تو بخاری ہی کہتے ہیں نا، تو فارسی زبان میں انگیٹھی کو بخاری کہتے ہیں. تو والاتا منساں جے بخاری نہ ہے، اور پوچھا جائے کہ بخاری نے کون سی کتاب لکھی ہے تو الصحیح البخاری کا نام بھی نہیں پتا ہوتا. اور الصحیح البخاری کے علاوہ بہت کم لوگ ہیں کہ جن کو یہ پتا ہے کہ امام بخاری نے، محمد بن اسماعیل بخاری نے اس کے علاوہ بھی کچھ لکھا ہے. ٹھیک ہے، اب حضرت امام اسماعیل بخاری نے، محمد بن اسماعیل بخاری نے جہاں بخاری شریف کے حدیث جمع کی ہیں وہاں پر آپ نے التاریخ الکبریٰ لکھی ہے کہ عالم اسلام کی حضرت امام اسماعیل بخاری تک کی جو علمی تاریخ ہے وہ ہے. ٹھیک ہے، یعنی حضرت امام اسماعیل بخاری تک عالم اسلام کی علمی تاریخ، تفسیر کی، حدیث کی اور اسماء و رجال کے حوالے سے شخصیات کی وہ تاریخ کہ کون کون سی شخصیات مستند ہیں اور کیوں ہیں، اور کون کون سی شخصیات مستند نہیں ہے اور کیوں نہیں ہے. اب 8 جلدوں میں وہ تفسیر بھی، وہ تاریخ بھی، تاریخ الکبریٰ میں آپ کو دکھاؤں گا. اچھا، اس کے علاوہ ایک اور مدتیں گزری تھیں کہ مجھے سلسلہ سہروردیہ کی صوفیانہ تفسیر ارائس البیان کی تلاش تھی. کوئی لائبریری نہیں چھوڑی، کوئی کتاب خانہ نہیں چھوڑا. صوفیانہ تفاسیر میں سے ارائس البیان کا مرتبہ بہت بلند ہے، اور صوفیاء متقدمین جو ہیں وہ اس تفسیر کا حوالہ دیتے ہیں. حضرت شیخ یحییٰ منیری رحمۃ اللہ علیہ تو اس کا حوالہ دیتے ہیں. ڈاکٹر صاحب نے کسی کتاب خانے میں جا کر اس کتاب کو لیا اور اس کی فوٹو کاپی کرائی
کہیں پرانی کہیں رکھی نظر آ گئی، فوٹو کاپی کرا کے لا کر مجھے دے دی، کہا یہ سنبھالو۔ تو عرض یہ کرنا مقصود ہے، اب یہ سارے موتی اس طرح نہیں آگے آ کے بیٹھیں پھر آ جائیں، لیکن یہ بیٹھنے کا ذکر پھول نہیں ہے، آگے آ جائیں، جگہ تھوڑی تو آگے، ہاں جی آگے بے شک لائن اور ساتھی بنا لیں، لیکن یہ طریقہ کار بالکل ختم نہیں۔ تو اب میں نے ڈاکٹر صاحب سے پھر اس کی اماؤنٹس پوچھی، تو کو 12-13 ہزار روپے بنتی تھی، میں نے کہا بسم اللہ یہ لیجیے۔ تو اکثر جب پرچیز کرتا ہوں تو 12-12, 15-15, 20-20 ہزار سے کم نہیں ہوتی ہے، کیونکہ مجھے پتا ہے کہ پیسہ کوئی شے نہیں، علم اپنے دوستوں کے لیے اور علمی میٹیریل اکٹھا کرنا اپنے احباب کے لیے۔ کل ہمارا ساتھی، ضمن میں اس کا ذکر بھی کر دوں، تفسیر یعقوب چرخی کا حضرت تشریف فرما ہے، تو میں تحدیث نعمت کے طور پہ ان کا بھی شکریہ ادا کروں کہ حضرت شیخ یعقوب چرخی رحمۃ اللہ علیہ نے، جو اولیاء نقشبند میں سے بڑے چوٹی کے بزرگوں میں سے ہیں، اور حضرت خواجہ عبید اللہ احرار رحمۃ اللہ علیہ کے خلفاء میں سے ہیں، آپ نے ایک تفسیر لکھی ہے، تفسیر یعقوب چرخی ہے، چھوٹی سی تفسیر ہے لیکن مزاج نقشبندیہ اس تفسیر میں نظر آتا ہے۔ اسی طرح کی ایک اور تفسیر رؤوفی بھی ہے، اور اگر آپ میں سے کسی دوست کو اس تفسیر رؤوفی کے بارے میں پتہ چلے کہ کہاں پر ہے، کسی لائبریری میں، کسی کتاب خانے میں، اگر آپ کو کہیں بھی نظر آئے نا وہ تفسیر رؤوفی، آپ فوراً مجھے اطلاع کیجیے گا، کیونکہ میں اس کی تلاش میں ہوں اور وہ ابھی تک مجھے ملی نہیں ہے۔ تو میں بتانا آپ کو یہ چاہتا ہوں کہ میں بے نیاز زیست تھا، بڑھتا چلا گیا، ہر قدم پہ موت کھڑی دیکھتی رہی۔ انسان کچھ اس طرح کے کام کرے کہ بعد میں آنے والا سوچے کہ اس طرح کا کام کرنے کے لیے زندگی لگانی پڑتی ہے، ٹھیک ہے نا؟ اب آپ لوگ مضبوط دلیرانہ ہمت کے ساتھ ایک کام یہ کریں، حصول علم کے لیے کمر بستہ ہو جائے، علم پڑھنا ہے۔ اب یہ جسمانی امراض کے روحانی شفاخانے اردو میں لکھی ہوئی ایک کتاب ہے، تو آپ میں سے ہر دوست نے لی ہے۔ بعض اوقات میں نے قسمیں لی ہیں دوستوں سے کہ آپ قسم اٹھائیں کہ آپ نے یہ کتاب پڑھی ہے، خرید لی ہے، پڑھی کوئی نہیں، تو یہ درست نہیں ہے۔ آپ اس کو لیں اور اس کو پڑھیں، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد میں آپ کی ڈیوٹی لگاتا ہوں، جو ہمارے ساتھ وفادار ساتھی ہے، ہر دوست کو چاہیے کہ 10 کتابیں لے کے کسی کو گفٹ کر دے۔ اب یہ ڈیوٹی لگا رہا ہوں، اس بات کو آپ ایک آرڈر سمجھیں۔ جو دوست اس کو اوبے نہیں کرے گا، اس کے واضح کہہ رہا ہوں، جو اس کو اوبے نہیں کرے گا اس کو اپنے محبت کے منشور پر نظر ثانی کی ضرورت پیش آئے گی۔ دعویٰ محبت کا اور کام ذرا بھی انسان نہ کرے، باڑ میں جائے ایسی محبت، کیا کرنا ہے ایسی محبت کو؟ کام کا وقت آئے، کہا جائے یہ کتاب پڑھو، وہ جی کروں نہیں سی نے پڑھ دینی آنی سی پیاز کے نیچو، کوئی بات ہے؟ کتاب گھر میں رکھی ہو اور انسان نہ پڑھے، وہ جی ذرا سرا ہے نا کچھ درد ہوئی گشنا، تو پتا نہ ماڑا کتابہ کی تقید بلڈ پریشر آئی ہوئی گشنا۔ ایسی نکمی دلیلیں کہ جو کہیں کام نہیں آتی۔ آپ نے سب سے پہلا کام یہ کرنا ہے کہ اس کتاب کو خود پڑھنا ہے۔ اس کے بعد ہر دوست کی یہ ڈیوٹی ہے کہ ہر ساتھی نے کم از کم 10 کتابیں لینی ہے، اور لے کر خواہ ڈسپوز آف کر دیں دوستوں کو گفٹ کی صورت میں، خواہ آپ اس کو سیل کریں۔ لیکن میں یہ آپ کو نصیحت کروں گا کہ آپ گفٹ کرنے کی عادت ذرا کم کریں۔ کیوں؟
गिफ्ट करने की आदत ज़रा कम करें, क्योंकि गिफ्टेड चीज़ की कीमत नहीं होती। हमने दोस्तों को किताबें गिफ्ट की और करता रहता हूँ, लेकिन जब उनकी वापस इल्मी डिमांड की कि भाई इसमें से क्या हासिल किया है, कुछ नहीं, वो जी टाइम नहीं मिला और ये नहीं हुआ, फलां नहीं हुआ, इस तरह की बातें। तो अभी आप दोस्तों ने, मैं अभी जो ही फारग होऊंगा ना दूसरी पीएचडी से, हमारे जैसा भी कोई दीवाना, गनीमत है कि सदियों में कोई दीवाना हो जाए। तो अब ये दूसरी पीएचडी चुके बड़ी अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी सुहानी किस्म की पीएचडी लगी है, क्योंकि इसमें हमने सरकार नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हयात तैयबा की वो जिहाद ट्रेस की हैं, सूफिया की ज़िंदगी की वो जिहाद ट्रेस की हैं। जिहाद कहते हैं पहलू को, कि यकीन माने कि अगर मैं इस मौजू पर तहकीक ना करता तो शायद वो चीज़ें सामने ना आती। ये काम मुकम्मल करने के बाद फिर हमने एक वास्ट सतह पर, एक खुली सतह पर, हमने इंशाअल्लाह आलमी सतह पर काम करना है, और इंशाअल्लाह काम करके दिखाएंगे, अपनी वेबसाइट बनाएंगे। और मैं कोशिश करूंगा कि हर 1 माह बाद, 2 माह बाद, 4 माह बाद आपके हाथों में नए से नया मटेरियल प्रिंटेड फॉर्म में किताबी सूरत में मौजूद है। आप किसी भी दोस्त के लिए जब आप कोई मटेरियल पेश करना चाहें तो आपके पास मटेरियल मौजूद होना चाहिए। इन तमाम मकासद को फुलफिल करने के लिए आज पहला काम तो आप ये करें कि वो 18-20 कितने साथी की किताबें कितनी थी हैं जी, कितने, अच्छा 16 किताबें ऐसी हमारे पास ऐसे दोस्त हैं कि जिन्होंने पेमेंट जमा कराई थी और किताब नहीं ली अभी तक, किताबें शॉर्ट हो गई थी ना। सबसे पहले आबिद भाई उन दोस्तों को किताब पेश करें कि जिन दोस्तों ने पेमेंट जमा कराई थी, लिस्ट है ना पास अपने, हाँ, जिन्होंने अपनी पेमेंट जमा कराई थी और दोस्त वो किताब हासिल करें। ठीक है, सबसे पहले 16 बुक्स उनको, मैंने आज कुछ बुक्स यहाँ मंगवा ली हैं। इसके अलावा जिस दोस्त को जितनी किताबें आज चाहिए वो दोस्त आज ले जाएं, लेकिन 10 से कम किताबें आबिद भाई किसी को नहीं देनी, ठीक है ना, 10 से कम किताबें किसी दोस्त को नहीं देनी। ये एक मयार है, इस मयार पर जो साथी काम कर सकता है बिस्मिल्लाह, जिन्हें कर सकता अल्हम्दुलिल्लाह, निर्ख बाला कुन के रजा नहीं है बस। अच्छा, तो काम करना है तो फिर काम करना है। अगर मैंने सारी ज़िंदगी दीन की खातिर वक्फ कर रखी है तो मेरे दोस्तों को और मेरे मुरीदीन को चाहिए कि वो अपना खून पसीना पेश करें, ताकि पता चलेगा आप दीन की खातिर काम करने वाले लोग हैं। अगर नहीं कर सकते परवाह नहीं, मैं कभी इंशाल्लाह आपको ये गिला नहीं दूंगा कि आपने फलां काम नहीं किया, करेंगे फ़ायदा होगा, नहीं करेंगे अल्लाह वारिस। लेकिन 10 से कम किताबें किसी दोस्त को नहीं देनी। तो एक तो बात, जो दोस्त आज इनको लेना चाहे वो आज ले लें। जो दोस्त अगली महफिल में, जो कब हो रही है, डेट 5 जनवरी को, 5 जनवरी को दोस्त अपने अमाउंट्स लेके आ सकते हैं। हाँ, उससे पहले अगर आप मुझसे रब्ता करना चाहते हैं बराह रास्त रब्ता करके 10 की जो तादाद मैंने रखी है वो कम अज़ कम रखी है। आप ज़्यादा काम भी कर सकते हैं। मसला हमारी महफिल में वही कहाँ है, वहीद जी ने, जी ठीक है, अच्छा, वहीद जी ने कमाल ये किया कि 50 किताबें ली, तीसरे चौथे दिन मुझे आकर कहते हैं जनाब ये लें 5000 रुपये में किताबें डिस्पोज ऑफ करके आया। किया क्या, एक जुमे का इज्तिमा था, सुन्नत दोस्त थे अपने सारे, सबसे कहा यार ये बड़ी कीमती किताब हासिल करो, और दोस्तों ने देखा नहीं वो किताब हासिल करके। अब जिधर किताब जाएगी वहाँ साथ अकीदा जाएगा। किताब का मौजू कितना खूबसूरत है कि औलिया के आस्थानों पर किस मर्ज़ की शिफा है, किस वली के आस्थाने पर किस मर्ज़ की शिफा है, आपको पता है। लेकिन पहले इस किताब को पढ़ें, पढ़ने के बाद इस किताब का इंट्रोडक्शन कराएं ताकि अकीदा फैले। जिधर ये किताब जाएगी अकीदा जाएगा। तो इस तरह जो दोस्त आज हासिल कर सकते हैं आज हासिल कर लें, जो आज हासिल नहीं कर सकते वो अगली महफिल पर
اب آپ یہ سوال کریں کہ جناب جو ایک یا دو لینا چاہتے ہیں جو اسٹوڈنٹس، ان کو چاہیے کہ وہ اپنا ایک امیر بنائیں، امیر صاحب سے کہیں جناب آپ 10 کتابیں لینا، اس میں سے ایک مجھے لیں، یعنی پرچیز تھرو لیڈر. میک اے گروپ and select one of your leaders. That leader will have to purchase 10 books. Out of 10 books you can purchase 1 book. یہ رہے گا. 10 سے کم کسی دوست کو کتابیں نہیں ملیں گی. اچھا جناب، اس کے بعد ایک ہمارے نہایت محسن، کتنا ٹائم ہوا تھا اس کو؟ 6:15 تو اچھا، ایک ہمارے نہایت محسن عزیز ممتاز صاحب ہیں، آپ جانتے ہیں، ان کے بڑے بھائی علی احمد نام کے، میرے بھی وہ بڑے بھائی کہتا ہوں انہیں، اور سمجھتا بھی ہوں، سمجھتا تھا، اب وصال ان کا ہو گیا. نہایت قابل احترام، محبت کرنے والے عزیز، ان کا بھی وصال ہوا. حضرت علامہ شاہ احمد نورانی صاحب کا بھی وصال ہو گیا. تو اس طرح یعنی آج ان 2 شخصیات کے لیے خصوصی طور پہ ہم نے فاتحہ بھی کرنی ہے. اس سے قبل وہ دوست کہ جو آج کی اس محفل میں تشریف لائے ہیں بیعت کے ارادے سے، گھر سے ارادہ کر کے آئے اور بیعت کا پروگرام ہے، اگر کوئی دوست ہیں تو وہ آگے تشریف لائیں تاکہ یہ بیعت والا معاملہ بھی مکمل کر کے اس کے بعد اور کوئی ساتھی اگر ہیں شاباش. اچھا ٹھیک ہے، ارادہ کر کے آئے تھے نا، اس کا پہلے بھی انہوں نے بتایا. اچھا پڑھیے، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. آپ سب ساتھیوں کو میں سلسلہ عالیہ نقشبندیہ مجددیہ سیفیہ ہاشمیہ میں بیعت کر رہا ہوں، ٹھیک ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلے کیسے میں تو نہیں جی تقلید میں سختی کم کریں. آپ نے ذکر لیا وہ نہیں جی. میں سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں جو نئے ساتھی ذکر میں شامل ہوئے. پہلے تو آپ کو مبارک ہو سب کو الحمدللہ کہ اب آپ ایسے سلسلے میں شامل ہو گئے ہیں کہ جس کے متعلق جس کا فیض اتنا یقینی ہے کہ جتنا سورج کا طلوع. اتنی بھری محفل میں آپ سے انشاءاللہ وعدہ کرتا ہوں کہ آپ محروم نہیں رہیں گے. وعدہ میں کرتا ہوں اور اس لیے کرتا ہوں کہ میرے کریم سخی ہے، کسی کو خالی نہیں چھوڑتے. تو ان کے دستے عطا پہ ناز کرتے ہوئے میں وعدہ کر رہا ہوں، اور مجھے پتا ہے کہ اپنے غلاموں کو شرمندہ نہیں کریں گے.
اس لیے پہلی بات تو انشاءاللہ آپ نے اللہ سے وعدہ کیا کہ ہم نے گناہ چھوڑے، اور ہم آپ سے وعدہ کرتے ہیں کہ ہمارے کریم آپ کو خالی نہیں چھوڑیں گے، ٹھیک ہے؟ نماز کسی صورت میں نہیں چھوڑنی. جو نماز نہیں پڑھتا وہ کسی کام کا نہیں ہے، نہ اس بیچارے کی قیمت دنیا کی منڈی میں کوئی لگتی ہے، نہ اللہ کے حضور کوئی لگے گی، ٹھیک ہے نا؟ تو نمازی پکے بن جائیں. بعض بیٹے ایسے ہیں، آپ سارے نوجوان لوگ ہیں، کئی دفعہ صبح کی نماز میں غفلت ہو جاتی ہے. تو اگر کہیں غفلت کبھی ہو جائے، عادتاً نہیں ہونی چاہیے، لیکن کبھی اگر غفلت ہو بھی جاتی ہے نا، تو آپ جب بھی وقت ملے فوراً پوری کریں نماز، ٹھیک ہے؟ اپنی نماز کی باقاعدہ پابندی کریں. نماز میں سب سے بڑا مقام. اب میں آپ کو ایک نقطہ سمجھاتا ہوں. اس نقطے کو آپ نے اگر سمجھ لیا تو آپ کو سارا کچھ سمجھ آ جائے گا. دنیا اپنے سکون کی تلاش میں ماو سفر ہے. سارے احباب کے لیے بات کرو. دنیا سکون کی تلاش میں ماو سفر ہے، اور وہ سکون کبھی لیڈر بن کر انسان کو اندازہ ہوتا ہے کہ میں لیڈر بن جاؤں گا تو سکون حاصل ہو جائے گا. کبھی انسان کہتا ہے کہ میرے پاس ڈگریاں زیادہ ہوں گی تو مجھے سکون حاصل ہو جائے گا، لوگ میری عزت کریں گے. لیڈر کے ذہن میں یہ ہے کہ میں لیڈر بنوں گا تو دنیا میری عزت کرے گی. ایسا ہے کہ نہیں؟ اور ڈگریاں حاصل کرنے والوں کے ذہن میں یہ کہ ڈگریاں زیادہ ہوں گی تو عزت ہوگی. اسی طرح بعض لوگ ہیں کہ جناب ہم ایگزیکٹو آفیسر بن جائیں گے، سی ایس ایس کر لیں گے، پی سی ایس کر لیں گے، کلاس 1 ہو جائیں گے تو جناب ہماری بڑی عزت ہو جائے گی. بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ لوگ ہماری عزت کرنے پہ مجبور ہو جائیں گے. یہ ایک آئیڈیا ذہن میں ہوتا ہے. اچھا، دولت مند دولت کے پیچھے پڑا ہوا ہے، کبھی ٹماٹر مہنگے کرتا ہے، کبھی پیاز مہنگے کرتا ہے تاجر، کہ جناب پیسے زیادہ ہوں گے نا تو میری پجیرو گاڑی کی سارے عزت کریں گے، تو اس کی وجہ سے میری کوٹھی زیادہ بڑی ہوگی، میری زیادہ عزت ہوگی. میرے قرض دار زیادہ ہوں گے، میری زیادہ عزت ہوگی. اس طرح انسان ایک اپنی انا کو، ایگو کو تسکین دینے کے لیے انسان یہ سارے کام کرتا جاتا ہے. جب اس کو یہ چیزیں حاصل ہو جاتی ہیں تو اگر اس کی سیرت نبوی نہیں ہے، اگر اس کی سیرت نبوی نہیں ہے تو اس کے چاہنے والے اسی سے نفرت شروع کر دیتے ہیں، اور اتنی نفرت کرتے ہیں کہ وہ سوچ بھی نہیں سکتا. ابھی آپ کے سامنے کل رات کا واقعہ آپ کے سامنے ہے. صدام والا، وہ شخص کہ جس کے اشارہ ابرو پہ ساری دنیا لرز جاتی تھی، اس کو دوستوں نے کیوں چھوڑا؟ کہ وہ یہ سمجھتا تھا کہ شاید وہ سارے میری عزت پہ کرنے پہ مجبور ہیں. اللہ حاصل قیاس، ہر شخص یہ سمجھتا رہتا ہے کہ اب میری عزت ہوگی، اب عزت ہوگی، لیکن وہ عزت نہیں ہوتی اور دنیا سے چلا جاتا. دوسرا پہلو، انسان اپنی سیرت کو درست کرے اور اپنے اعمال کو ٹھیک کرے اور یہ سمجھے کہ میں اللہ کی وہ محبت کہ جو مجھے میری فطرت میں رکھی گئی ہے میں حاصل بھی کروں گا اور مخلوق کو دوں گا بھی. ہر ایک کو افضل سمجھوں گا، اپنے آپ سے بہتر سمجھوں گا. ہمارے اولیاء کرام فرماتے ہیں، حضرت مجدد پاک کی ایک سٹیٹمنٹ ہے
آپ فرماتے ہیں کہ ہمارے نزدیک فقیر وہ ہے جو اپنے آپ کو اونٹ کی مینگنیوں سے بھی کم تر جانے. یہ کون فرما رہے ہیں؟ حضرت مجدد پاک یہ اسٹیٹمنٹ دے رہے ہیں. پرانے صوفیاء میں سے کسی کی اسٹیٹمنٹ ہے لیکن حضرت مجدد پاک اس کو کوٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے. تو اب انسان جب اپنے آپ کو یہ سمجھ بیٹھے، سمجھ لے کہ میں سب سے کمتر ہوں، مجھ سے سارے بہتر ہیں، کو افضل سمجھوں گا، اپنے آپ سے بہتر سمجھوں گا. ہمارے اولیاء کرام فرماتے ہیں، حضرت مجدد پاک کی ایک اسٹیٹمنٹ ہے، آپ فرماتے ہیں کہ ہمارے نزدیک فقیر وہ ہے جو اپنے آپ کو اونٹ کی مینگنیوں سے بھی کم تر جانے. یہ کون فرما رہے ہیں؟ حضرت مجدد پاک یہ اسٹیٹمنٹ دے رہے ہیں. پرانے صوفیاء میں سے کسی کی اسٹیٹمنٹ ہے لیکن حضرت مجدد پاک اس کو کوٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے. تو اب انسان جب اپنے آپ کو یہ سمجھ بیٹھے، سمجھ لے کہ میں سب سے کمتر ہوں، مجھ سے سارے بہتر ہیں، کوئی نہیں پتا اللہ کی بارگاہ میں کس کا مقام زیادہ، ہر ایک کی عزت کرے تو حل جزاء الاحسان الا الاحسان. جب آپ کسی کی عزت کریں گے، آپ 2 قدم چل کے جائیں گے کسی کے پاس، وہ 4 قدم چل کے آئے گا. آپ کسی کی ایک مشکل میں اس کی ہیلپ کریں گے، وہ آپ پر جان چھڑکنے کے لیے تیار ہو جائے گی. تو اب وہ محبت کہ جو ادھر حاصل کرنے کے لیے سر دھڑ کی بازی لگائی گئی اور جائز ناجائز حلال حرام سب کچھ مکس کر کے ظلم تعدی جبر قہر آمریت سب کچھ یہ اکٹھا کر کے تو انسانوں کے گلے کاٹ کے اور مظلوم انسانوں کی تباہی کر کے جس سٹیج پر پہنچنے کی کوشش کی گئی، جب اس سٹیج پر پہنچے تو انسانیت نے تھوکنا بھی گوارا نہ کیا اور کہا جاؤ دفع ہو جاؤ. اپنے قریبی عزیز جائیداد کے پیچھے اپنے عزیزوں کو قتل کر رہے، اور ساتھ ہی بیٹھا ہوا آفیسر اسد کر رہا ہے کہ آپ جناب اس کا پروموشن نہیں ہونا دینا، 19 میں نے جانا ہے یا اس نے جانا، دونوں میں سے ایک نے جانا ہے. ٹھیک ہے. کبھی ایسی آریں چورائی جاتی ہیں اور کبھی شکایتیں لگائی جاتی ہیں کہ یہ گریڈ 2021 میں نہ چلا جائے. کیوں؟ یہ حسد، یہ بغض، یہ کینہ کیوں ہے کہ اس کا کردار اس قابل ہے ہی نہیں کہ اس سے محبت کی جائے. ٹھیک ہے. اولیاء کیوں پیارے ہیں؟ اولیاء نے کبھی ڈگریاں دکھائی ہیں؟ بابا لال شاہ قلندر بیابانی نے کسی سے جا کر کہا ہے کہ دیکھیں میں پی ایچ ڈی ہوں، یا حضرت شہنشاہ موڑا شریف نے بابا قاسم جی سرکار موڑوی کسی کے پاس جا کر آپ نے یہ فرمایا کہ دیکھیں میں فلاں ڈسپلن آف نالج میں نے اتنا کلائمیکس پہ پہنچا ہوں. عطر آنست کے خود ببویت نہ کہ عطار ببویت. عطر وہ ہے کہ جس کی خوشبو خود آئے، نہ کہ عطار کو بتانا پڑے کہ یہ فلاں عطر ہے اور یہ فلاں عطر ہے. ٹھیک ہے نا. اب جب کردار صحیح ہوگا تو اس کا کلائمیکس ولایت ہے. یعنی یہ روٹ بھی عزت کا تھا لیکن ڈسیپیٹ ہو گیا، کیا کہتے ہیں اس کو، وہ خراب ہو گیا، یعنی گدلا ہو گیا. اور عزت کے طلب میں نکلنے والا انسان سب کچھ حاصل کر گیا لیکن عزت حاصل نہ کر سکا. ادھر اپنے آپ کو مٹانے والا انسان، سیرت بنانے والا انسان، عاجزی اختیار کرنے والا انسان اور اللہ کی مخلوق سے محبت کرنے والا انسان جب اللہ کی مخلوق کا نوکر بن گیا، اللہ کی مخلوق کا خادم بن گیا اور اللہ سے محبت کی اور اللہ کی مخلوق سے اللہ کے لیے محبت کی، تو پھر مخلوق اس پر دیوانہ وار فدا ہونا شروع ہو جائے گی. وہ ولایت کا روٹ ہے، وہ دنیا داروں کا روٹ ہے اور یہ ولایت کا روٹ ہے. آپ نے جس روٹ کو منتخب کیا ہے وہ ولایت کا روٹ ہے. ولایت کے روٹ میں اور اس روٹ میں ایک بنیادی فرق ہے. اب روٹ تو آپ کو مل گیا لیکن روٹ میں آپ کو جو ایک پرمیشن یا ویزا یا پاسپورٹ یا کوئی ایک بنیادی لفظ استعمال کر لیں آپ، جو آپ کے پاس ہونا ضروری ہے. آپ کسی بیرون ملک میں جاتے ہیں، دوسرے ملک میں، تو آپ کے پاس کیا پاسپورٹ ہوتا ہے نا. پاسپورٹ پہ کیا لگا ہوتا ہے؟ ویزا لگا ہوتا ہے. تو
इंसानी जहन, इंसानी ज़िंदगी की दो अप्रोचेज़ हैं जो मैंने पहले बात की, पहलों की। वो जहन ही को जहन इस्तेमाल करते हैं और जहन ही को इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। दे यूज देयर माइंड एंड ओनली माइंड। जहन इस्तेमाल करते हैं और सिर्फ जहन ही को इस्तेमाल करते हैं। उनको नहीं पता कि कल्ब की दुनिया भी है जहां मोहब्बतें बसती हैं। ये दूसरे जो हैं जिनको अल्लाह करीम ऐसी इज्जत देता है कि दाता साहब के यहाँ जाकर देखें, सिर्फ हाजिर होने वालों की जूतियों का ठेका ही पिछले चंद सालों में 9-9 करोड़ 10-10 करोड़ रुपए का है, ठीक है। और जिनकी जूतियां इतनी मोहतरम हैं, ये इज्जत कहां से आई है? इसका रूट है कल्ब का। अभी मैंने आप दोस्तों के दिलों पर उंगली रखकर जो अल्लाह लिखा है ना, तो ये अपनी तरफ से नहीं, ये एक चैनल है। आपको चैनल दिया गया कि ये वो जगह है जहां पर आपका फैज़ आएगा, ये वो जगह है जहां मोहब्बत खुदा रहती है, ये वो जगह है जहां से इज्जत का रूट निकलता है, ये वो दरवाज़ा है जब खुलेगा तो औलिया अल्लाह का मुल्क शुरू हो जाता है, वलायत का देश खुलता है। अब ये बात समझ में आ गई ना सबको कि यानी दो किस्म के लोग हैं, वो जो इज़्ज़त हासिल करने के लिए तमाम दुनियावी असबाब को बरूए कार लाते हैं और उनको हासिल करने के लिए जायज़ नाजायज़ हर तरह के तरीके इख्तियार करते हैं, लेकिन नतीजा क्या निकलता है कि इस दुनिया से मायूस होके जाते हैं। कोई उनकी कब्र पे, अस्तग़फिरुल्लाह अज़ीम, यकीन करें आप कि मैं एक शहनशाह की कब्र पे एक दफ़ा हाजिर हुआ और वहाँ पर जाकर देखा कुत्ता पेशाब कर रहा था। लाहौर में जिन शहनशाहों के मकबरे में नाम नहीं लेता, आप सबको पता है, क्योंकि शहनशाह भी अगर मुसलमान हो तो काबिल इज़्ज़त होता है, लेकिन यकीन मानने कि यह मंजर खुद देखा है। अनारकली में मैं कुतुबुद्दीन ऐबक के मज़ार पे एक दफ़ा गया, कोई एक बंदा भी नहीं फातिहा पढ़ने वाला, हू का आलम है, परिंदा भी नहीं कोई वहाँ पर। वो बादशाहों की ये हालत। और चंद कदम के फासले पर हज़रत दाता साहब रहमतुल्लाह अलैह के पास आ जाएं तो यूं लगता है जैसे परवाने गिर रहे हैं। हालांकि ज़माने वो भी पुराने के हैं, ज़माने ऐबक भी पुराने। तो अब ये फ़र्क है कि कोई सलाम को ना आए, मुद्दतें गुजर जाएं, कोई दुआ को भी ना आए, और इधर ये कि 1000 साल गुजरने के बावजूद भी ज़ाहिरीन का, मद्दाहीन का, मोहब्बत करने वालों के काफ़िले दर काफ़िले, कारवां दर कारवां आते हैं। क्यों? कि ये वो शख्स था जो कल्ब के रूट से आया था, और वो शख्स था जो सिर्फ ज़हन के रूट से आया था। अब कल्ब के रूट से आने वालों की फिर दो किस्में हैं कि जिनका कल्ब तो है लेकिन दिमाग कोई नहीं है, ठीक है। ऐसे लोग मजजूब हो जाते हैं और अपना किया कराया पता नहीं कहाँ फेंक आते हैं, ना अपनी समझ ना किसी को उनकी समझ, खुद क्या चीज़ है कोई पता नहीं, ये क्या चीज़ है किसी को भी कोई पता नहीं। लेकिन कुर्बान जाएं औलिया नक्शबंद पर, औलिया चिश्तिया पर, औलिया कादरिया पर, औलिया सोहरवर्दिया पर, कि ये कहते हैं मियाँ कल्ब के रूट से चलो लेकिन अक्ल का दामन ना छोड़ना। और अक्ल को कहाँ पहुँचाना है? अक्ल कुर्बा कुन पे पेशे मुस्तफ़ा, ठीक है, कि अक्ल को साथ लेके चलना है। अक्ल की टॉर्च या अक्ल की बैटरी या अक्ल की लाइट आपके हाथ में हो, मुंह मदीना तैयबा। ये ना हो कि अक्ल की लाइट हाथ में और बात कल्ब की भी करते हो लेकिन मुंह अमेरिका की तरफ हो, ये नहीं होना चाहिए। मपिंदार सादी के राह सफ़ा तवा रफ्त जिस दर पे मुस्तफ़ा, कि सादी कभी ये ना समझना कि राह सफ़ा पर चलते हुए तुम हुजूर अलैहिस्सलाम की ज़ात को नज़रअंदाज कर सकोगे, कभी मुमकिन नहीं। ला व रब्बिल अर्श जिसको जो मिला उनसे मिला, बढ़ती है कौनैन में नेमत रसूलुल्लाह की, ठीक है। तो अब आपका जिस रूट का तयन आपने किया है उस रूट में बुनियादी लफ्ज़ किस चीज़ का है? कल्ब का, दिल का।
یہ وہ چابی ہے جب لگتی ہے اور یہ لاک کھلتا ہے تو آگے خدا کی معرفت کی دنیا ہے. یہ وہ دروازہ ہے جب آپ کھول کے جاتے ہیں تو آگے انبیاء و مرسلین اور اولیاء و صحابہ اور شہداء کی منزلیں آتی ہیں. یہ وہ عجیب و غریب آلہ ہے انسان کے بدن میں کہ جو قوت انجذاب رکھتا ہے، امبائبنگ پاور. جذبے جب بھی آئیں گے، جذبے جب بھی نزول کریں گے، جذبے جب بھی لینڈ کریں گے تو اس پر ٹھیک ہے. یہ ایسی پناہ گاہ ہے محبت کے جذبوں کی کہ جس کا نعم البدل اور کوئی بھی نہیں ہے. اس کو عقل کے ساتھ ساتھ اس طرح علامہ اقبال نے کہ عقل موید ہے قلب کی. موید کہتے ہیں اس کی تائید کرنے والے، تائید سے تائید کرتی ہے. عقل موید قلب ہو تو آپ کی منزلیں بہت بلند ہوں گی. اور عقل کو یہ یاد رکھیں کہ جب بھی عقل ایک بے لگام گھوڑا بھی ہے، اس کو جب بھی آپ نے ہارنس کرنا ہے، کیا کہتے ہیں اس کو، لگام دینی ہے، تو آپ نے سیدھا مدینہ طیبہ شریف کی طرف منہ کرنا ہے. جس طرح اولیاء چشتیہ کا ایک بڑا خوبصورت مراقبہ ہے کہ فرماتے ہیں کہ اگر انسان روزانہ اپنے آپ کو ایک پرندے کی صورت میں سمجھے، یہ اسپیشل مراقبہ ہے جو چشتیہ کا ہے. نقشبندیہ میں یہ نہیں ہے، لیکن چشتیہ والے جو صاحب ذوق حضرات چشتیہ کا اپنا ایک مزاج ہے نا، تو اپنے ذوق کو بڑھانے کے لیے وہ کہتے ہیں کہ اپنے آپ کو روزانہ ایک پرندے کی شکل میں محسوس کرو اور اڑنا شروع کر دو مدینہ طیبہ شریف کی طرف. تو کہتے ہیں کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ تم واقعی تمہاری روح پرندے کی صورت میں ہر روز اڑ کے وہاں پہنچا کرے گی. یہ مزاج ہے، مزاج ولایت ہے. تو یہ خاص طور پر چشتیہ نظامیہ والے بزرگ ہیں یہ کرنا چاہیے. تو ابھی آپ کو جو بتایا گیا اس کا خلاصہ یہ نکلا کہ قلب پہ محنت کرنی ہے اور عقل کو قلب کے تابع رکھنا ہے، اور عقل کی منزل جناب نبی کریم علیہ السلام کی اطاعت ہے. جتنا حضور کے قریب ہوتے جائیں گے انشاءاللہ آپ کو اس منزل پہ اور زیادہ آسانیاں نصیب ہوں گی. اب قلب کی طرف آپ نے جہاں میں نے آپ کے قلوب پر لکھا ہے وہیں آپ نے اپنی کنسنٹریشن کو، ارتکاز کو فوکس کرنا ہے. ٹائم کا اپنی ذہنی قوتوں کو، اپنی فکری قوتوں کو اور اپنی جذبات کی قوتوں کو مرتکز کرنا ہے. اور یاد رکھیں کہ قلب پر اگر کوئی سب سے زیادہ تاثیر رکھنے والا جذبہ ہے تو وہ محبت کا جذبہ ہے، اور محبت الہی کا جذبہ ہے. محبت بڑا قیمتی لفظ ہے. سرکار نے ایک دفعہ ممبر شریف پر بیٹھ کر انگلی اٹھا کے فرمایا الا لا ایمان لمن لا محبت له. پھر یہی فرمایا اور یہ واضح کر دیا کہ محبت کے بغیر کوئی زندگی نہیں. اور عارفین کی دنیا میں، درویشوں کی دنیا میں، اللہ والوں کی دنیا میں اللہ کی محبت کے علاوہ اور کوئی محبت ہے ہی کوئی. سرکار نبی پاک باقی جو سب کچھ ہے وہ سب کچھ جعلی ہے. اور اللہ کے ساتھ جو محبت سرکار نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوتی ہے وہ محبت بھی اللہ ہی کی محبت ہے. جو کتاب اللہ سے جو محبت ہے وہ بھی اللہ ہی کی محبت قرار پائے گی. اور اسی طرح سرکار کی حدیث پاک سے جو محبت ہوگی وہ بھی اللہ ہی کی محبت قرار پائے گی. اور جو شیخ سے محبت ہے وہ بھی اللہ ہی کی محبت قرار پائے گی. محبتوں کا یہ سارا چینل یہ محبت الہی کا چینل ہے. اس کے علاوہ باقی ساری محبتیں جعلی ہیں، وقتی ہیں اور وقتی دھوکہ ہے. اور اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ قلب کو اس محبت الہی کے لیے خالص کر دینا. جب آپ اس محبت الہی کے ساتھ قلب کو خالص کر دیں گے اور صفائی کریں گے باقی ساری محبتوں کی، تو انشاءاللہ العزیز آپ کو محبت الہی کی وہ کیفیت نصیب ہوگی کہ آپ کو رونا آئے گا، آپ تڑپیں گے، آپ خدا کی محبت کے ساتھ آپ اللہ کو یاد کریں گے. جب وہ یاد آئے گی تو پھر آپ کو قلب کے اندر جو زندگی کا احساس ہوگا اس کو حیات قلبی کہتے ہیں، یعنی دل کی زندگی. یہاں سے نقش بندیوں کا سفر شروع ہوتا ہے. اندراج النہایت فی البدایہ، یہ اولڈ سالکین کے لیے اس طرح ریوائز کر رہا ہوں.
اندراج النہایت فی البدایا، یعنی آخری منزل کو ابتدا میں رکھنا. وہاں دائرہ ہے نا، ایک دائرے کو آپ جہاں سے شروع کرتے ہیں تو اینڈ بھی تو وہیں آ کر کرتے ہیں نا، ٹھیک ہے. اس کا اندراج النہایت فی البدایا، یعنی اینڈ کو بگننگ میں رکھ دینا. تو اینڈ یہی ہے کہ محبت خدا حاصل ہو. پھر پھرا کے جب آپ آئیں گے، آپ نے سوچنا شروع کیا کہ حاصل ہو اور سفر شروع کر دیا، جب واپس آئیں گے تو اسی پوائنٹ پر پہنچ کر محبت خدا حاصل ہوگی. محبت اول، محبت آخر، یہ پیغام ہے آج کا. اور تمام پہلے والے سالکین کو بھی یہ بات سمجھنی چاہیے اور نئے سالکین کو بھی یہ بات سمجھنی چاہیے کہ دل کو زندہ کرنا اصل روٹ ہے اس کامیابی کا جس کو فوز عظیم کہتے ہیں. ایک ایسی کامیابی جو اصل ہے اور صحیح معنوں میں ہے، ورنہ دنیا کا انجام وہی ہوتا ہے جس طرح آپ بڑے بڑے شہنشاہوں کے انجام دیکھتے ہیں. اب اذان کر رہے ہیں جو اس کے بعد بھی آپ بیٹھے رہیں گے، آپ چائے پینے کے تک تو بیٹھتے ہیں، اس دوران آپ پوچھ سکتے ہیں. ابھی نماز اپنے اذان کے تھوڑی دیر بعد ہم جو دعا کریں گے اس میں علامہ شاہ احمد نورانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے لیے اور علی احمد صاحب جو ہمارے عزیز تھے ان کے لیے آپ نے دعا کرنی. ایک ایک دفعہ الحمد شریف پڑھیں، 3 دفعہ قل هو اللہ شریف پڑھیں اور 3 دفعہ درود پاک پڑھیں. اس کے بعد دعا کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم.